الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، ابھی آپ نے جو آیا پاک سماعت کی ہے 28واں پارہ ہے سورہ مبارکہ المجادلہ، اس کی آیت نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 13 جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی۔ اس آیت میں عظمت حیدر کرار کا وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اور ایسی عظمت میرے مولا کائنات کی کہ جس میں وہ پوری میرے محبوب کی امت میں انفرادیت کے حامل ہے، پوری امت میں انفرادیت کے حامل ہے۔ یہ ایک ایسی عظمت میرے مولا کائنات کی ہے اس آیہ کریمہ میں کہ اور پوری نبی پاک کی امت میں، نبی پاک کی اہل بیت میں، نبی پاک کے صحابہ کرام میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ صرف حضور مولا کائنات ہی اس صفت سے متصف ہیں۔ یہ ترجمہ ذرا سماعت فرمائیے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم میرے محبوب سے کوئی بات کرنا چاہو تو پہلے کچھ صدقہ کر لیا کرو، یہ ذالک خیر لکم وأطہر، میرے محبوب کریم علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے یہ جو صدقہ کرنا ہے تمہارا، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزگی کا سبب بھی ہے۔ تو اگر تم ایسا نہ کر پاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ نبی پاک علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے تم صدقہ کرو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اللہ پاک نے فرمایا پھر تم ایسا نہ کر سکے، تم سے ایسا نہ ہو سکا، تو پھر اللہ رب العزت نے مومنوں پر رحمت فرمائی، کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے رحمت سے توجہ فرمائی تمہاری طرف اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ اب اس آیہ کریمہ کو جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو مولا کائنات کے پاس سونے کا وہ دینار تھا، مولا علی علیہ السلام نے وہ صدقہ کیا۔ آپ یوں سمجھے اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے ٹاکنگ فیس مقرر کر دی، جس طرح مشورہ فیس ہوتی ہے، یہ ٹاک فیس اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے پاس، اور اس کے تفسیر میں لکھا ہے مفسرین نے کہ اغنیا آتے تھے اور ان کی باتوں میں طوالت آ جاتی، وہ باتیں کرتے رہتے، فقراء، مساکین، میرے محبوب کے باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے، جب ان کے دلوں کی کیفیت کو میرے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھی باقی بھی پیچھے اتنے صحابہ کرام ہیں اور اتنے باتیں کرنے والے ہیں، یہ اگر ایک ایک شخص آگے بیٹھ کے ایسے اتنی لمبا ٹائم لے گا میرے محبوب کا، تو پھر باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ جب یہ کیفیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے جس طرح کہا ہے کہ ایک صدقہ مقرر کر دیا، یعنی فیس مقرر کر دی میرے نبی سے بات کرنے کی۔ فرمایا پہلے فیس دو پھر میرے نبی سے بات کرو صدقہ کی صورت میں۔ اب ایسا نہ ہوا، کیونکہ یہ تھا بھی بڑا مشکل کہ یار باتیں تو بڑی کرنی ہیں، اگر ایک ایک بات پہ یوں بات کی فیس ہوئی تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا کہ ہر بات پہ ہم پہلے صدقہ کریں، یعنی بات کی فیس دیں؟
تو مولا کائنات فقیر تھے، آپ کے پاس پڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ چلو یہ تو دے کے کچھ بات کروں نا، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے وہ صدقہ دیا، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہو گئے اور میرے محبوب سے 10 باتیں پوچھی۔ کتنی باتیں پوچھی؟ 10 باتیں پوچھی رانا صاحب، وہ بڑی ہی خوبصورت باتیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر امت کے سامنے رکھ دی جائیں، یقیناً جو تفاسیر پڑھنے والے لوگ ہیں علماء کے علاوہ جن کا شوق ہے قرآن پاک کے مطالعہ کا، ان کے سامنے سے تو گزرتی ہیں، چونکہ آج کل پڑھنے کا شوق ختم ہو چکا ہے، کون تفسیر کی کتابیں کھول کے بیٹھے، تو سننے کا دور ہے۔ تو وہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ سنے کہ مولا کائنات نے کیسے قیمتی موتی ہمارے لیے نشاور کیے ہیں، میرے نبی سے پوچھ کے وہ 10 سوال کیے مولا علی علیہ السلام نے میرے رسول کریم علیہ السلام سے۔ وہ 10 سوال کرنے کے بعد اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھئی اب وہ جو میں نے کنڈیشن لگائی تھی، شرط لگائی تھی بات کرنے پر صدقہ دینے والی، وہ میں ختم کرتا ہوں۔ حکم آیا، مولا علی نے وہ اس حکم پہ عمل پیرا ہوئے، بات ختم ہوئی، حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو اب صرف مولا کائنات ہی وہ شخص ٹھہرے پوری کائنات میں۔ بھئی دیکھیں باقی عمل کرنے والوں نے قرآن کریم کی ساری آیات پہ عمل کیا، کوئی کہے گا جی میں نے تو قرآن کے ہر حکم پہ عمل کیا ہے، لیکن اس ایک آیت پہ میں عمل نہیں کر سکا کیونکہ موقع ہی نہیں ملا۔ کیونکہ کیا نہیں ملا؟ موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہ صرف میرے مولا علی کی ذات ہے، وہ کہیں گے کہ میں نے باقی باتوں پہ بھی عمل کیا اور میں نے اللہ کے اس حکم پہ بھی عمل کیا۔ یہ میرے مولا علی کی شان ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام انفرادیت کے حامل ہیں کہ میں نے قرآن کے باقی احکامات پہ بھی عمل کیا، تو لوگ کہیں گے کہ باقی پہ تو باقی صحابہ نے بھی عمل کیا۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے باقی باتوں پہ بھی عمل کیا اور قرآن کے اس حکم پہ بھی عمل کیا، اور یہ صرف پوری امت مسلمہ نے مولا علی نہیں کیا، اور کسی کو اس کا موقع ہی میسر نہیں آیا، وقت ہی نہیں مل سکا۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا، مولا علی نے وہ ٹاکنگ فیس دی، ٹاک فیس جو تھی، میرے نبی سے 10 باتیں پوچھی اور میرے محبوب نے ان کے جواب دیے، بڑی مختصر سی ہیں، ایک بات اس کا ایک جواب، اس کی تفصیل میں جائیں وہ تو گھنٹوں کی ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے کیا پوچھا؟ عرض کیا حضور میرا ایک سوال ہے، وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ میرے محبوب نے فوراً جواب دیا، فرمایا توحید اور توحید کی گواہی دینا یہ وفا ہے۔ توحید ہم وفا کا اپنا ایک کنسپٹ لے کے باتیں کرتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت والے دن ان لوگوں کو وفادار گنا جائے گا کہ جو توحید کی گواہی دیتے ہوئے دنیا سے آئے۔ میرے مولا علیہ السلام نے ایک بہت ہی بڑا احسان کیا کہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کس کو وفادار کہتا ہے۔ ایک تو ہے نا میں وفادار کسی کو کہوں، کوئی اور وفا کا کوئی معیار مقرر کرے، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے معیار مقرر کیا۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا، اور پوچھا تو اپنے مریدوں کے لیے ہے نا، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے ہے نا، ساری امت کے لیے پوچھا ہے وفا کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا توحید اور توحید کی گواہی دینا یہ وفا ہے۔ جو اس پہ مرا وہ وفا پہ مرا۔ اور اس لیے احباب گرامی دوسرا سوال کیا، عرض کیا حضور فساد کیا ہے؟ فساد سرکار نے فرمایا کفر اور شرک یہ فساد ہے، اور کفر اور شرک کا خاتمہ کرنا، اس سے پتہ چلا یہ فساد کا خاتمہ ہے۔ ٹھیک ہے، کفر اور شرک کو عام کرنا یہ فساد کو عام کرنا ہے۔ تو اس سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی پہ اکتفا کروں گا کہ عرض کیا حضور فساد کیا ہے؟ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کفر و شرک یہ فساد ہے۔ اور پھر آگے یہ میں ضیاء القرآن شریف سے پڑھ رہا ہوں، حضور جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں یہ سارا واقعہ نقل کیا، وہاں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ حضور ہیلا کیا ہے، یعنی تدبیر، تدبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا اہم سوال ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ترک ہیلا ہی ہیلا ہے، یعنی تدبیر کو ترک کر دینا، اپنی تقدیر کو اس کی تدبیر کے حوالے کر دینا، یہی ہیلا ہے۔
کا ہیلا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ترک ہیلے کو، ہیلا جو ہے اس کو ہیلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو خود سپرد یعنی خدا سپردگی میں لے آنا، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ بہت معنی خیز ہے، اس پہ بڑی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بڑا مزے کا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہیلا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ترک ہیلا کو ہی ہیلا کہتے ہیں اللہ اور رسول کی نظر میں۔ اور اس کے بعد ایک سوال کیا، کتنے سجاد صاحب قیمتی سوال ہے، موتی ہے خدا کی قسم، یہ مولا علی نے نبی پاک سے موتی لے کے روڑے ہیں امت کے لیے کہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق اپنی اپنی جھولیاں بھر لو اس سے۔ اس کے بعد کیا کہا کہ حضور مجھ پہ لازم کیا ہے؟ کوئی چیز ایسی ہو، یعنی مجھ پہ لازم کیا ہے، کون سی چیز ہے آپ کہیں کہ اے علی تیرے اوپر یہ لازم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور پوچھ ہمارے لیے رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے بعد کیا کہا، عرض کیا حضور ایک میرا اور سوال ہے، وہ ہے کہ میں دعا کیسے مانگوں؟ یعنی اس کی تو ہمیں ہر وقت ضرورت ہے نا، یہ ایسا سوال، اس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے۔ عرض کی حضور دعا کیسے مانگوں؟ میرے نبی پاک نے 2 لفظوں میں جواب دیا، فرمایا صدق سے اور یقین سے۔ صدق سے اور بھئی بغیر صدق و یقین کے کوئی کروڑ برس دعا کرتا رہے کبھی بھی نہیں پوری ہوتی۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے مانگے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والے نے یعنی مولا کائنات نے اور بتانے والے نے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا یقین سے مانگو دعا اللہ عطا فرمائے گا، یہ کہا مولا کائنات نے۔ پھر عرض کی حضور میرا اور سوال ہے، میں اللہ سے مانگوں کیا؟ کیا مانگوں حضور میں؟ میرے محبوب نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، ایک لفظ، صرف ایک لفظ میں، فرمایا علی عافیت مانگو۔ کیا مانگو؟ عافیت مانگو۔ عرض کرو مولا میری دنیا میں بھی خیر ہو، میری آخرت میں بھی خیر ہو، خیر کا سوال کرو، آسانی کا سوال کرو، عافیت کا سوال کرو اللہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علی پاک اور نبی پاک کو ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے عافیت مانگتے رہیں۔ عافیت اگر کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ نہیں سوال تھا، ایک ہی لفظ میں جواب ہے، دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر، عافیت مانگو۔ عرض کیا حضور ایک اور سوال ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ حضور میری نجات کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، نجات کے لیے کیا کروں میں؟ مولا علی علیہ السلام نے سوال کیا نجات کے لیے کیا کروں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 باتیں بتائیں، فرمایا حلال رزق کھاؤ اور سچ بولو، نجات ہی نجات ہے۔ حلال رزق کھاؤ اور سچ بولو، نجات ہی نجات ہے۔ عرض کیا حضور ایک اور سوال ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ یہ سرور کیا ہے؟ سرور کیا ہے؟ یعنی سرور، یہ کہتے خوشی، سرور، حقیقت میں سرور کیا ہے؟ نبی پاک نے ایک لفظ میں کہا، فرمایا جنت کو سرور کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کو سرور کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم دنیا میں سرور ڈھونڈتے پھرتے ہو یہاں سرور نہیں ہے، سرور مومن کے لیے جنت میں ہے، اپنی جنت کو درست کرو، وہ ہے مقام مومنین کے لیے سرور کا۔ عرض کیا حضور میرا ایک اور سوال ہے، سرکار نے فرمایا بتاؤ علی حضور راحت کیا ہے؟ راحت کیا ہے؟ میرے علی پاک نے سوال کیا، میرے مولا علی علیہ السلام نے، یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کے دیدار کو راحت کہتے ہیں۔ اللہ کے دیدار کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے دیدار کو رحمت کہتے ہیں۔ اور اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کسی پوچھنے والے کے جواب میں کہ تو پوچھتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، میں تو سجدے میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں تب تک میری عبادت مکمل نہیں ہوتی، دل کی آنکھوں سے۔ تو اس لیے احباب گرامی ایک اور سوال، آخری سوال تھا یہ 10واں، اس کو پیر صاحب نے 3رے نمبر پہ لکھا ہے، میں اس کو 10ویں نمبر پہ عرض کر رہا ہوں۔ عرض کیا حضور ایک میرا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ بہت بڑا سوال ہے،
ہمارے لیے سرکار نے فرمایا قرآن حق ہے. دوسرے نمبر پر 3 باتیں کہی میرے نبی نے. مولا علی نے عرض کیا حضور حق کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی 3 چیزیں حق ہیں. یہاں پر اس موقع پر جو حق کی تعریف کی میرے نبی پاک نے، قرآن حق ہے، دوسرے نمبر پر اسلام حق ہے، تیسرے نمبر پر ولایت حق ہے جب تیرے پاس ہو. یعنی علی سمجھا دوں ذرا، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، اور تیری ولایت حق ہے. اور تیری ولایت کیا ہے؟ حق ہے. جس نے، اب میں پھر یہ کہنے پر حق بجانب ہوں نا کہ جس نے قرآن کو مانا اس نے حق کو مانا، جس نے اسلام کو مانا اس نے حق کو مانا، اور جس نے علی کی ولایت کو مانا اس نے حق کو مانا. یہ حق ہے. تو اس لیے احباب گرامی اب حق پورا تب ہوگا کہ قرآن، اسلام اور علی کی ولایت. اسلام میں قرآن ہے، اسلام میں کیا ہے، اور قرآن میں ولایت علی ہے. اس لیے احباب گرامی اللہ تعالیٰ نے یہ پھر جب پیر صاحب قبلہ نے لکھا کہ جب یہ سوال مکمل ہو گئے، مولا علی علیہ السلام نے اپنے سوال مکمل کر لیے، اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو پھر اکیلے مولا کائنات ہی وہ شخص ٹھہرے جنہوں نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا، اور کسی کو اس پہ عمل کرنے کی سعادت ہی حاصل ہو نہ سکی. تو مولا کائنات کو یہ موقع میسر آیا اور کسی کو موقع ہی میسر نہیں آیا. ایک ہی بندے نے صدقہ دیا، وہ مولا علی تھے، وہ آگے گئے اپنی باتیں پوچھی، اور ایک ہی شخص جو مولا علی تھے ان کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو یہ صرف مولا کا، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو مزے سے جھومتے ہیں کہ میرے مولا علی تیری کیا شان ہے کہ تجھے وہ بھی شان نصیب ہوئی جو کسی اور کو نصیب نہ ہو سکے. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر سیکھنے کی توفیق دے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر ہی زندگی اور اسی پر موت، اور اسی ولایت کا صدقہ ہمیں اللہ اپنا قرب عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.